در نبی پر پڑا رہوں گا۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اپنے پرابلمس بتائیں، میں آپ کو ان کا حل بتاؤں گی۔ تو میں نام نہیں لوں گی لیکن پرابلمس کا حل بتاؤں گی۔ جن صاحب نے کہا تھا کہ مجھے سکون ملے، گھر کے اندر سکون ہو، ان کے لیے میں آیت دے رہی ہوں سورہ قریش۔ سورہ قریش 21 دفعہ پڑھنی ہے ڈیلی 21 دن تک۔ سورہ قریش سے یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم انشاءاللہ نہیں ہوگی، امن و سلامتی والی آپ کو زندگی ملے گی۔ اور میں پھر یہ کہوں گی، آپ جب آیت پڑھیں سب سے پہلے اس کا ترجمہ پڑھیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے ہمیں۔ آپ لوگ ترجمہ پڑھیں، آپ کو بڑا سکون ملے گا قرآن پڑھنے سے۔ اور کوئی بھی چیز ایک دم سے نہیں ہو جاتی ہے۔ آپ کوئی کتاب پڑھیں گے، اس کے 2 صفحہ پڑھے تو آپ نے ایک دم میں پوری بک نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں بہت چینج آئے گا۔ اور میں صرف 21 دن کے لیے دے رہی ہوں پڑھنے کے لیے 21 دفعہ سورہ قریش۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ خود فضائل دیکھیں گے، کیونکہ قرآن کی ایک ایک الفاظ، ایک ایک نقطہ جو ہے نا وہ بڑا طاقتور ہے، کیونکہ قرآن کسی انسان نے نہیں لکھی ہے، قرآن ڈائریکٹ آسمان سے اتری گئی ہے، تو اس کا ایک ایک الفاظ، حرف جو ہے وہ بہت پاورفل ہے۔ میرے دوسرے بھائی نے کہا کہ بزنس میں ترقی ہو، تو اس کے لیے سورہ ضحیٰ کی آیت پڑھنی ہے، وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اور اللہ تعالیٰ ان قریب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو اس کو 100 ٹائمز پڑھیں اور کنٹینیو رکھیں، اور پھر مجھے اپڈیٹ دیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، کامل یقین کے ساتھ پڑھیں، آپ خود انشاءاللہ تعالیٰ امپرومنٹ دیکھیں گے۔ میری ایک بہن نے بتایا کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ غیر اخلاقی الفاظ یوز کرتا ہے، اور اس نے کہا کہ مجھے کچھ ایسی دعا بتائیں کہ میں اس کو قابو میں کر لوں۔ سب سے پہلے تو میں تمام بہنوں سے یہ کہوں گی کہ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ ہسبینڈ کو قابو میں کروں گی۔ ہسبینڈ کوئی جانور نہیں ہے کہ جس کو آپ قابو میں کریں۔ یہ رشتے ہوتے ہیں، ان کو پیار سے جوڑا جاتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو سورہ برج دے رہی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیے گا، آپ اپنے اندر تھوڑی نرمی لائیں، اپنے اخلاق بھی تھوڑے اچھے کریں، اگلا شخص بھی صحیح ہو جائے گا۔ ہم ایک دم دوسرے انسان کو صحیح نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں پہلے اپنے آپ کو بھی تھوڑا صحیح کرنا ہوگا۔ اپنے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رکھیں اور درگزر کرنا سیکھیں زندگیوں میں، پھر ہی جا کے رشتے پائیدار بنتے ہیں۔ اور پھر میں یہی کہوں گی کہ آہستہ آہستہ کوئی چیز مضبوط بنتی ہے۔ آپ انشاءاللہ یہ سورہ برج پڑھیں اور کچھ دنوں تک آپ کنٹینیو رکھیں، آپ اپنے ہسبینڈ کے رویے میں بہت زیادہ چینج فیل کریں گی، اور پھر مجھے اپڈیٹ کیجیے گا، میں منتظر ہوں گی۔ ایک اور صاحب نے کہا کہ میں جادو کرتی ہوں یا دعا کرتی ہوں، تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جادو کرنے والے پہ تو خدا کی لعنت ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں بندے کا اور اللہ کا کنیکشن مضبوط کرنا چاہتی ہوں۔ ہم نبی کی امت ہیں، ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، جبکہ قرآن جیسا خزانہ ہمارے گھر میں موجود ہے۔ ہم اپنے مسئلے اس میں سے کیوں نہیں تلاش کرتے؟ ہم کیوں دوسرے سے بولتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کام کر دو؟ ہمارا خدا کیا ہماری نہیں سنتا؟ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ہی ہنساتا ہوں، میں ہی رلاتا ہوں۔ جب ہم پہ کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمیں دوسروں کے آگے رونا نہیں چاہیے، ہمیں اس سے ڈائریکٹ کنیکشن کرنی چاہیے جس نے ہمیں رلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل وقت اس لیے دکھاتا ہے، ہمیں آزمانے کے لیے۔ اگر ہم مشکل وقت میں ادھر ادھر بھٹکیں گے تو وہ ہمارے لیے عذاب ہوگا۔ اگر ہم مشکل میں اللہ کو پکاریں گے تو ہماری مشکل جلدی دور ہو جائے گی۔ آپ ایک دفعہ یہ آزما کر تو دیکھیں، عاجزی کریں۔ اللہ کو عاجزی کتنی پسند ہے۔ آپ سجدے میں جا کے روئیں، آپ کو رونا نہ آئے، آپ رونے جیسی شکل بنائیں، اپنے رب کو خود راضی کریں۔ ہم کیوں دوسروں کی منتیں کریں؟ کیا اللہ ہمارا نہیں ہے؟ کیا وہ ہماری نہیں سنتا ہے؟
بے شک وہ ہماری سنتا ہے. اللہ کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری شہ رکھ کے بھی قریب ہوں. تو آج جن کو میں نے آیتیں بتائی ہیں وہ پڑھیں اور مجھے اپڈیٹ کریں. اور باقی سب سے میں کہوں گی کہ جس کے ساتھ جو پرابلم ہے اپنا پرابلم شیئر کریں. میں ان کا نام نہیں لوں گی لیکن ان کے پرابلمس کا حل یہاں پہ بتاؤں گی انشاءاللہ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. در نبی پر پڑا رہوں